بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ جو پاکستان میں بستی ہے، اس کے امراض میں سے ایک مرض جو خود ہم نے پیدا کیا ہے اور اس میں اسلامی جذبہ ہی پیچھے محرک رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 60-70 سال بلکہ زیادہ ہو گیا، اب 100 سال کے قریب ہو گیا، کہ روس میں ایک انقلاب آیا۔ روس میں انقلاب آیا، اس وقت ہم زوال کا شکار تھے، انگریز کی حکومت تھی یہاں پر۔ تو اس میں یہ سوچا گیا کہ ہم بھی اس طرح کا انقلاب ہندوستان میں لا سکتے ہیں۔ اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا، اور اس انقلاب کے لیے ہمیں ایک تحریک چلانی ہے۔ یہ خیال کسی ایک آدمی کے دل میں نہیں آیا، بے شمار لوگوں کے دل میں آیا کہ اگر روس میں ایک انقلاب آ سکتا ہے نظریے کی بنیاد پر، تو ہم بھی نظریے کی بنیاد پر اس سرزمین میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ چنانچہ نفاذ اسلام اور حکومت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ کے نام سے کئی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ان تحریکوں میں موٹو ایک ہی تھا، خواہ الفاظ اور ہوں، تصورات اور ہوں، کہانیاں اور ہوں، وہ یہ کہ سارے مسلمانوں کو سیاسی مذہبی جماعت بنانی چاہیے اور ہم اسلامی نظام مل کر نافذ کریں گے۔ عالم دین کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے، مولوی صاحب کے ہاتھ میں، صالحین کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے۔ اس تصور نے ایک ایسی فضا پیدا کی کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اسلامی نظام نافذ ہوگا تو میں نیک ہو جاؤں گا، یا وہ نمازی نہیں ہے، چلو اس کو پکڑتے ہیں، وہ آدمی دور ہے، وہ اس کو پکڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اسلامی نظام نافذ کرنے کی۔ تو ہم نے نیک ہونے کے عمل کو ڈیفر کرنا شروع کر دیا دوسروں کی اصلاح پر، کہ جب سارے ٹھیک ہو جائیں گے، سارے جماعت میں شامل ہو جائیں گے، سارے تحریک کا حصہ بنیں گے، تو اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ چنانچہ پاکستان کی سرزمین میں، اور شاید انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو، کہ ہم نے یہ عجیب و غریب مناظر دیکھے کہ تقریریں کرنے والے جو یہ تقریریں کرتے تھے کہ اسلامی نظام نافذ ہوگا، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، سود کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کے اپنے گھروں میں اپنی ذات پر دین نافذ نہیں ہوتا تھا۔ یہ منظر اس سرزمین نے دیکھے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں۔ چنانچہ اپنے گھروں میں دین نافذ نہیں ہے، ملک میں دین نافذ کرنا ہے۔ اس ساری فضا نے یہ تصور قائم کیا، کیونکہ میں تحریک اسلامی میں شامل ہوں تو اس لیے میں تو نیک ہوں، تو تحریک اسلامی میں شامل ہونا نیکی کا معیار بن گیا۔ نمازی ہوں یا نہیں ہوں، روزہ دار ہوں یا نہیں ہوں، سچ بولنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میری کمائی حلال ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، میں تحریک اسلامی کا حصہ ہوں۔ میں نے اسی طرح کے ایک مقرر سے ایک دفعہ پوچھا، بہت اچھے خطیب ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی دینی فرائض جو ارکان اسلام ہیں پورے کرتا ہو، کمائی اس کی حلال ہو، ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، محلے والے کوئی اسے تنگ نہ ہو، ان کا خیال رکھتا ہو، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہو، کوئی سماجی خرابی، صلہ رحمی، سب کچھ ٹھیک کرتا ہو، لیکن وہ کسی اس طرح کی جماعت میں شامل نہ ہو، تو جنت میں جائے گا؟ ان کا نہیں جائے گا۔ یعنی جتنی نیکیاں جنت میں جانے کی تھی وہ ساری کر رہا ہے، صرف ایک تحریک اسلامی میں شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نام ہے اس بات کا کہ میں نے دوسروں پر دین نافذ کرنا ہے، بس۔ اس چیز نے ایک ایسی خرابی پیدا کر دی ہے کہ اب میں مومن ہوں پر مومن نہیں ہوں۔ چنانچہ ان تحریکوں کے اب جو لوگ ہیں، شروع میں بڑے سالے لوگوں نے ان کا آغاز کیا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ قبضے چھڑا کے پیسے کماتے ہیں، قتل کر کے پیسے کماتے ہیں، کیونکہ نیکی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، دین نافذ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تحریک کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی بیماری اپنے دلوں میں پال لی ہے کہ ہم صرف اور صرف
اس چیز کے قائل ہیں کہ میں نے سب کو نیک زبردستی بنا دینا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا اپنا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری اپنی بیوی کیا کر رہی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں خود کیسا ہوں؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ میں نے دین نافذ کرنا ہے۔ اس چیز نے ایک اور عمل پیدا کیا، وہ دوسروں کی اصلاح کا ہے، جس کا میں نے بات آغاز جہاں سے کیا تھا۔ دوسروں کی اصلاح کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ حاوی ہے، اتنا زیادہ حاوی ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ یہ آپ نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں جی۔ دوسرے سے پوچھا آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ جی کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بے نمازی ہوں، مطلب یہ کہ دوسرے لوگ میری رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ ٹھیک کر دیں تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو اب میں اپنے آپ سے آغاز نہیں کرتا، دوسروں سے آغاز کرتا ہوں۔ پاکستانی ٹھیک نہیں ہے، انڈیا ٹھیک نہیں ہے، امریکہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ خرابی جو ہے یہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، مجھ سمیت ہر فرد میں موجود ہے، اور ہم نے سیکھا یہی ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ چنانچہ ہم تنقیدیں، مسجدیں اس چیز سے آباد ہیں کہ دوسرے مسلک والے کیسے کیسے گمراہ ہیں اور کیسے کیسے کافر ہیں، اپنے مسلک کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ میرا ہمسایہ کتنا برا ہے، میرا فلاں بھائی کتنا برا ہے، میں ٹھیک ہوں باقی سارے قابل اصلاح ہیں، میں ٹھیک ہوں باقی سارے قابل اصلاح ہیں۔ یہ عمل اس دھارے کو الٹ گیا جو دھارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھارا جاری کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بنیادی دین یہ تھا، لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، میں اور میرا گھر والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فضا ہے جو اس میں ہم پاکستان میں جی رہے ہیں، اور اگلی جو نسل ہے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو میں نے گھر میں بتائی کچھ نہیں، میں تو محلے والوں کو دیکھ رہا تھا، محلے والوں سے بڑھ کر پورے معاشرے کو دیکھ رہا تھا، پوری ریاست کو دیکھ رہا تھا، گھر تو دیکھ نہیں رہا تھا۔ چنانچہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، یہ ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، میں کالج کا نام نہیں لے رہا، میں وہاں پڑھاتا تھا۔ تو پہلا ایک بیچ شروع ہوا، اس میں کوئی 190 کے قریب طالب علم تھے، جلسہ تھا، کلاس روم کم تھی، وہ بہت سارے سیکشن اکٹھے کیے گئے تھے اس میں۔ تو جب میں نے پوچھا کہ کوئی فلاں صاحب کو جانتا، میں نے ایک عالم دین کا نام لیا، ہاتھ کوئی نہیں اٹھا، مشہور عالم دین۔ دوسرے مشہور عالم دین کا نام لیا، پھر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانتا ہے؟ تو کافی ہاتھ اٹھے، اللہ کا شکر میں نے کیا۔ تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ گے آپ کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم انہوں نے مکہ ہی میں حاصل کی، ہائر ایجوکیشن کے لیے اسٹیٹس چلے گئے۔ میں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو؟ کہتا نہیں میں نے یہی پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ کہتا ہی کل کتاب لیتا ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں پڑھا تھا اس میں۔ علامہ اقبال کا مضمون یہی ہوتا ہے نا، وہ وہاں پیدا ہوئے، وہاں انہوں نے، یا قائد اعظم کا مضمون ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے، اس نے وہی وہاں جوڑ دیا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے زمانے کا آدمی سمجھ رہا تھا۔ اتنی ناواقفیت ہے۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ گھر سے مذہب ہے ہی نہیں ہے، میرے لیے مذہب ہے ہی نہیں، دوسروں کے لیے ہے۔ تو اس مرض میں سے بھی نکلنا ہے، تحریکی مزاج کی بجائے قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ میں اور میرے گھر والے میرا مسئلہ ہے، ان کو پہلے آگ سے بچانا ہے۔ یہ باقی چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اور بھی چراغ جلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چراغ جلا اور بجھ گیا، یہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو، میرا فوکس یہی ہے، میرا مرکز یہی ہے، اس لیے میں نے یہیں سے بات شروع کرنی ہے، یہیں دین نافذ کرنا ہے، یہیں پر انہی بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو میں نے نیک بنانا ہے، خود نیک بننا ہے۔ دوسروں کی پرواہ بعد میں آئے گی، اور وہ کن کا کام ہے؟ وہ علماء کا کام ہے۔ لیکن علماء نے بھی یہی سیکھ لیا ہے کہ میں نے خود تو ٹھیک نہیں ہونا، دوسرے علماء کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرے مسلکوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بھئی اپنی فکر کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔
یہ واضح رہنا چاہیے کہ اچھے عناصر معاشرے میں پیدا ہونے چاہیے. ہمارے ہاں اتنی کم تعداد ہے اچھے عناصر کی، لیکن وہ سارے کے سارے اسی مزاج میں ہیں. تو ہمیں نیکی کرنی ہے اپنے لیے. یہود نے بھی یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ ساری دنیا کو نیکی کا حکم دیتے تھے، فتوے لگاتے تھے. قریش مکہ کا انہوں نے نام رکھ رکھا تھا کہ تم امی ہو، جاہل ہو، تمہیں کتاب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو قرآن نے انہیں کہا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو الٹ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینا چاہیے. دوسروں کو فراموش کیا جا سکتا، کیونکہ بندہ مومن پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ میں نے پورے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. مجھے ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی جتنے لوگ ہیں، بس ان کی ذمہ داری ہے. زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم تبلیغ میں بھی گئے، ہم تحریک میں بھی گئے، جہاں بھی گئے ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہے اور باہر نکلے ہیں. اس زمانے نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، اور یہ مرض پاکستان میں کچھ کافی زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اس تحریکی مزاج سے نکل کر واپس مومنانہ مزاج میں آنا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو، اور سارے کے سارے لوگ اس مزاج میں آ جائیں تو پاکستان انشاءاللہ ایک جنت کی جگہ، جنت نظیر ملک بن جائے گا کہ جہاں میں نیک ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں. آپ اپنی جگہ سوچ رہے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، اور تیسرا آدمی تیسری جگہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، میرے گھر والوں کو نیک بننا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. دوسروں کی اصلاح ثانوی چیز ہے، اصل چیز میری اپنی اصلاح ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے اور اپنے گھر والوں کو. یہ میرا دائرہ ہے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے مجھے کام کرنا ہے. اور جب یہ دائرہ ٹھیک ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ گھر پہلا بنیادی یونٹ ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ دل کی طرح ہے، ہر گھرانہ دل کی طرح ہے. یہی چراغ ہیں جو جلیں گے تو پورے معاشرے میں روشنی ہوتی ہے. لیکن جب ہم نے معاملہ ہی الٹ کر دیا، چنانچہ اب سکول دیکھ لیجئے، کالج دیکھ لیجئے، گھر میں ماں باپ دیکھ لیجئے، اصلاح کا دائرہ کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بعض اساتذہ ایسے ہوتے تھے جن کو دیکھ کے آدمی چاہتا تھا کہ ایسا بنے. اب کیونکہ جو نسل آ رہی ہے ان کو ہم نے پالا ہی اس طرح سے ہے کہ دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا ہی نہیں ہے. چنانچہ میں نے اپنے اس زمانے میں ایسے اساتذہ کو آتے ہوئے دیکھا ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں کہ جن کے پیش نظر کیا لگتا ہی نہیں ہے کہ استاد ہے. وہ وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو طالب علموں نے کرنی ہوتی تھی، بچوں نے کرنی ہوتی تھی. ان کا بچپنا ہی دور نہیں ہوا ہوتا. وہ اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا بڑھاپے تک شاید ایسے ہی رہنا ہے. تو یہ آج کا مرض تھا، دوسروں کی اصلاح کہ اپنی اصلاح. ہمارا مرض یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کے در پہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.